تو آئیے جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات تعریف اور ستائش کے لائق ہے تو وہ ذات گرامی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو کیوں نہ ہم قرآن کی تلاوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک نوجوان شاعر جنہیں آپ سن رہے تھے ابھی، ڈاکٹر حماد فیضی کو، تو آئیے ہم انہی کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت دوں گا کہ لبوں کو کھول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے، لبوں کو کھول دو گلوں کی شگفتگی کے لیے، زمانہ ترس رہا ہے بس ایک ہنسی کے لیے۔ ڈاکٹر مولانا محمد حماد فیضی، نونا بڑی دیوبند، آپ انہیں سماعت فرمائیں۔ یقیناً ان کا لہجہ، ان کا ترنم بے مثال، اپنی مثال آپ ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دوستو، رفیق محترم جناب قاری عبدالصمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم جس مقام پر موجود ہیں وہ ضلع میرٹھ کے گاؤں جئی نگلا، یہاں کے ہمارے رفیق درس اور آج کے اس دور میں نوجوان دلوں کی دھڑکن، جن کو لوگ اگر ایک بار سنتے ہیں تو بار بار سننے کے لیے دل کرتا ہے۔ یقیناً ان کی آواز میں یہ جادو ہے، اور پڑھائی کے زمانے سے ہی ان کا شعر و شاعری میں شوق رہا ہے، جنہیں آپ فیصل میرٹھی کے نام سے جانتے ہیں۔ جی، آج ہم انہی کے مقام پر ہیں اور انہی کی دعوت پر آج یہاں آنا ہوا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ چند اشعار آپ بھی گنگنا دیں، تو آئیے، قاری عبدالصمد صاحب نے مجھے نعت کے لیے کہا ہے، تو چند اشعار نعت نبی سے پہلے آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے توجہ فرمائیں۔ جی، ارشاد ہو، ارشاد ہو، ارشاد ہو۔ کہ کسی کی کیا مجال کہ میرے نبی کی مثال دے، واہ کیا کہنا ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ میرے نبی کی مثال دے، پچھم سے آج بھی کوئی سورج نکال دے، اور بک جائے جھونپڑی مجھے منظور ہے خدا، بک جائے جھونپڑی مجھے منظور ہے خدا، لیکن مدینہ جانے کا راستہ نکال دے۔ اوئے ہوئے کیا کہنے بھائی، واہ ماشاءاللہ۔ بک جائے جھونپڑی مجھے منظور ہے خدا، لیکن مدینہ جانے کا راستہ نکال دے۔ اور جس شخصیت کی شان میں میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں، یقیناً وہ ہے ہمارے آقا سرور کائنات، فخر موجودات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے ان کی شان کو یوں بیان کیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، اور سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ واہ واہ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ آئیے اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ترنم کے ساتھ چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل میرٹھی صاحب۔ یہ شعر میں انہی کی نظر کر رہا ہوں کہ بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی
قاری احسان محسن صاحب کی نعت ہے کہ بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، ماشاءاللہ، ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی۔ اور اے حلیم دائی تو کتنی خوش مقدر ہے۔ آئیے شعر سنانے سے پہلے میں قاضی مدد اللہ کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے تاکہ آپ کو سننے کا ایک جذبہ ملے کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ارے ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، اور بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما۔ آئیے شاعر نے کہا ہے کہ اے حلیم دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، اے حلیم دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے، بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں MJM میموریل پبلک اسکول کے پرنسپل جناب بھائی محمد ثاقب صاحب، یہ شعر انہی کی نظر کہ حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، راہ حق میں جان دے کر، حضرت سمیہ نے، آپ جانتے ہیں حضرت سمیہ کون ہے؟ یہ حضرت سمیہ وہی ہیں کہ جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی ہیں، اور ان حضرت سمیہ کو ابو جہل نے، کمبخت لعین ابو جہل نے دو اونٹوں کو کھڑا کیا اور ان کے دونوں پاؤں کو ایک اس اونٹ پہ باندھا اور ایک اس اونٹ پہ باندھا، اور بیچ میں تلوار سے نیزہ مار کر، تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دیا۔ یہ وہ حضرت سمیہ ہیں جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اسلام میں سب سے پہلے دیا ہے عورتوں میں۔ تو کہ حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، ساری ماں و بہنوں کی آبرو بچا لی ہے، ساری ماں و بہنوں کی آبرو بچا لی ہے، بس میری نگاہوں میں اور امت محمد کی۔ فیصل بھائی شعر ملاحظہ فرمائے، قاری عبدالصمد صاحب کہ امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، امت محمد کی
عظمتوں کا کیا کہنا، کوئی ابو حنیفہ ہے اور کوئی غزالی ہے، کوئی ابو حنیفہ ہے اور کوئی غزالی ہے، بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور منفرد لب و لہجے میں آپ ڈاکٹر حماد فیضی کو سن رہے تھے۔